السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حضرت امام حفص کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے واسطوں سے پہنچتی ہے، یعنی حضرت امام حفص نے کس سے قرآن مجید سیکھا اور پھر اس کے استاد کون ہیں اور پھر اس کے استاد کون ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کن واسطوں تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں، ہم جو روایات پڑھتے ہیں قرآن مجید جس طریقے پر پڑھتے ہیں وہ حضرت امام حفص کا طریقہ ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کس سے سیکھا تھا؟ حضرت امام حفص نے حضرت امام عاصم کوفی تابعی سے پڑھا تھا۔ اب حضرت امام عاصم کوفی تابعی کے 3 شیخ تھے، انہوں نے 3 شیخ سے قرآن پڑھا تھا۔ نمبر 1 ابو عبد الرحمن حبیب السلمی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر 2 کون سے ہیں؟ زر بن حبیش۔ اب تیسرا کون سا ہے؟ حضرت ابو عمرو سعد بن الیاس الشیبانی۔ یہ 3 شیوخ ہیں، ان 3 شیوخ سے حضرت امام عاصف نے قرآن مجید سیکھا۔ اب ان 3 شیوخ نے کن سے قرآن مجید سیکھا؟ اب یہ جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن حبیب السلمی نے 5 صحابہ سے سیکھا۔ کون کون سے ہیں 5 صحابہ؟ نمبر 1 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور نمبر 4 حضرت زید بن ثابت، اور اسی طرح نمبر 5 حضرت ابی بن کعب سے۔ اس کے بعد جو دوسرے شیخ ہیں زر بن حبیش، ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن مجید کتنے صحابہ سے سیکھا تھا؟ 3 صحابہ سے۔ کون کون سے؟ نمبر 1 حضرت عثمان سے، اسی طرح آگے حضرت علی، اور آگے کون سے ہیں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان 3 صحابہ سے حضرت زر بن حبیش نے قرآن مجید سیکھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرے شیخ ہیں حضرت امام عاصم کے، وہ ہیں حضرت ابو عمرو سعد بن الیاس الشیبانی۔ انہوں نے صرف ایک صحابہ سے قرآن سیکھا تھا اور وہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 5 صحابہ ہیں جو اوپر آ گئے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت زید بن ثابت، اور اسی طرح حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جو 5 صحابہ ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا۔ تو یہ جو سند ہے حضرت امام حفص کی، انہوں نے کس سے سیکھا؟ حضرت امام عاصم سے۔ امام عاصم کے 3 استاد تھے، ابو عبد الرحمن زر بن حبیش اور ابو عمرو سعد بن الیاس الشیبانی۔ پہلے والے نے حضرت ابو عبد الرحمن نے 5 صحابہ سے سیکھا، زر بن حبیش نے 3 صحابہ سے سیکھا، اور اسی طرح حضرت ابو عمرو نے 1 صحابہ سے سیکھا۔ اب یہ جو 5 صحابہ ہیں انہوں نے کس سے قرآن مجید سیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سیکھا، اور حضرت جبرائیل کہاں سے لے کر آتے تھے؟ لوح محفوظ سے۔ تو یہ ہے ہماری سند جو کہ آج میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ تجوید کا سبق ہوگا۔ یہاں پر میں پیٹ اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پر صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔